اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتہ۔ محترم ناظرین، مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول فرمائے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آج لیسن نمبر 233 233واں درس ہے، اور ہماری کوشش ہے ماشاءاللہ سے تقریباً 5-5.5 سال سے کہ ہمارے نوجوان بچوں تک کوئی پیغام پہنچے، اور اس میں ماشاءاللہ آپ حضرات برابر ساتھ دیتے ہیں اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں کلپس کو۔ اللہ اس کا انشاءاللہ اجر عظیم آپ حضرات کو عطا کرے گا، کیونکہ یہ ٹیم ورک ہے۔ یہ تنہا میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے ساتھ آپ برابر کے شریک ہیں۔ اگر کوئی سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر لے اور اس کو آگے بڑھائے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی بات کسی یوتھ کو سمجھ میں آ جائے، کسی نوجوان بچے کے سمجھ میں آ جائے اور اس کے زندگی بدل جائے انشاءاللہ۔ دیکھیے، فائنینشیل کرائسس آج کل کامن ہے، ہر ایک کو پیسے کی ضرورت ہے، اور پیسے کی ضرورت کتنی بھی ہو لیکن اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں جس سے جو ہے نا بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک شخص جو ہے نا، اب انسان کی غذا جہاں پہ اللہ لکھتا ہے وہاں ضرور وہ پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ ریاض میں جاب کرتا تھا۔ جاب اچھی جاب تھی، اس کو تقریباً 12,000 ریال جو ہے نا وہاں کے جو تھے وہ مل رہے تھے، اور وہ اس سے بہت خوش تھا۔ اس نے مکان بھی کرایہ پر لے رکھا تھا، بچے بھی اسکول جاتے تھے پڑھنے کے لیے اور جاب بھی کرتا تھا۔ اچانک کمپنی کچھ لاس میں گئی، جس کی وجہ سے اخراجات کم کرنے کے لیے کمپنی نے کافی لوگوں کو نکال دیا، اس میں سے یہ بھی تھا۔ بغیر جاب کے سعودی میں رہنا جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے۔ پھر بھی وہ کوشش کرتا رہا، ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا رہا، لیکن 2 مہینہ ہو گئے اسے کوئی جاب نہیں ملی۔ آمدنی ہو یا نہ ہو، خرچے تو رکتے نہیں۔ اب اس کے لیے مسئلہ گھر کا کرایہ ادا کرنے کے لیے بھی نہیں تھے، پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ خواہ ہم کیوں یہاں بیٹھے رہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ہے، جو کچھ ہے اس کو کرنا انشاءاللہ، ہم اس کے بندے ہیں۔ اب جو ماں کے پیٹ میں بغیر غذا کے نہیں چھوڑتا، وہ دنیا میں آنے کے بعد کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم اپنے وطن چلے جائیں گے، وہاں ہمارا آبائی مکان ہے، اس کو صاف ستھرا کر کے وہاں رہنے لگیں گے، آگے اللہ مالک ہے۔ بیوی نے بھی کہا ہاں، جب نوکری نہیں مل رہی ہے تو یہاں رہنا بیکار ہے، چلو ہم لوگ واپس چلتے ہیں۔ وہ اپنے وطن واپس آ گئے، اپنے مکان کو ذرا صحیح کیا، اس میں رہنے لگے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں صبح کی نماز کے لیے مسجد گیا تو اتفاق سے مسجد کے بعد مولانا نے تقریر کی، تو اس میں سورہ نوح کی وہ آیت مولانا نے پڑھی کہ جس میں جناب نوح اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ پریشانیاں آتی ہیں تو جو ہے نا تم لوگ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، استغفار کرو اور اللہ سے بخشش چاہو، اور جو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کے پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اس کی جب ضرورت ہوگی تو بارش برساتا ہے، انہیں باغات دیتا ہے، اولاد سے نوازتا ہے۔ تو انہوں نے سنا، ان کو اچھا لگا۔ بہرحال اس کے بعد ایک دوسری مسجد کو گئے مغربین کی نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں پہ بھی اتفاق سے مولانا نے یہی آیت پیش کی۔ تو اب انہوں نے آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ عجیب اتفاق ہے، صبح کے تقریر میں بھی استغفار کی آیت آئی تھی، آپ مغربین کی تقریر میں بھی استغفار کی آیت بتا رہے تھے، مولانا کہیے ہمیں کوئی اشارہ تو نہیں ہے؟ بیوی نے کہا ہو سکتا ہے، چلو ہم لوگ استغفار شروع کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے استغفار کرنے لگے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنے لگے۔ تو اتفاق سے ایک دن مسجد میں
فارغ تو تھا، کوئی جاب وغیرہ نہیں تھی. کہا کہ میں تھوڑی دیر تک بیٹھ گیا تھا دعا کرتے ہوئے. میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہے آٹومیٹک ویل چیئر پہ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے نماز پڑھی. اس کے بعد وہ جانا چاہتے تھے لیکن ویل چیئر چل ہی نہیں رہی تھی، پریشان ہو گئے. تو یہ آگے بڑھا، انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں. اب وہ 85-86 سال کا بزرگ تھا. کہا کہ میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں. یہ چیئر ڈھکیلتا ہوا، ان کا گھر قریب ہی تھا، بہت بڑا بنگلہ تھا، اس میں لے جا کے انہیں اتار دیا. اس نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ چیئر لے کے جاتا ہوں اور اس کی مرمت کروا کے لے کے آتا ہوں. وہ بہت خوش ہو گئے، کہا ٹھیک ہے. اب یہ لے کے گیا اور چیئر میں ریپیئر کرنے والے کے پاس. اس نے کہا اس کا فیوز گیا ہے، اس کا فیوز بدل دیا، چیئر اچھی ہو گئی، لا کے دے دیا. وہ بوڑھا بہت خوش ہو گیا. اب اس کے بعد جب بھی ادھر سے آتے جاتے تو یہ خیریت لینے کے لیے ان کے مکان پہ چلے جاتے. وہ تنہا رہتا تھا، بیچارہ بوڑھا آدمی تھا. تو اس کو بھی بہت اچھا لگا، دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی. ایک دن یہ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک فون آیا کہ باہر کا تھا، کینیڈا سے. کہا کہ میں فلاں بزرگ کا بیٹا ہوں، میرے والد آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں. ہمارا وسیع کاروبار ہے، ہم کاروبار کی وجہ سے کینیڈا سے ہل نہیں پاتے. ہمارے والد اکیلے رہتے، پہلے وہ ریل اسٹیٹ کا دھندا کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن بوڑھے ہونے کی وجہ سے اب وہ سنبھال نہیں پا رہے. انہیں ایک ایماندار شخص کی ضرورت ہے. آپ جب ریاض میں تھے تو آپ کو کیا تنخواہ ملتی تھی؟ کہا 12,000 ریال ملتی تھی، ہم 15 دیں گے. دیکھیے استغفار کا کمال دیکھیے، صرف چلتے پھرتے استغفار کر رہے تھے. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں. کہا کہ آپ وہ کاروبار بھی سنبھال لیجئے، آپ ہمارے گھر میں رہیے، بہت بڑی حویلی ہے، کوٹھی ہے، تو ہمیں بھی ہمت رہے گی کوئی ہے ہمارے والد کے پاس. اب یہ رہنے لگے اور بزنس سنبھال لیا، لیکن استغفار نہیں چھوڑا، استغفار پڑھتے رہے. تو ایک دن بیٹے نے فون کیا کہ والد صاحب آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں، آپ نے بہت اچھے سے بزنس سنبھالا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ تو جو ہے وہ ہم دیتے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم منافع میں 2% آپ کا شیئر بھی رکھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استغفار انسان کے پریشانیوں کو دور کرتا ہے. استغفار انسان کے ہیلتھ ایشوز کو ختم کرتا ہے. استغفار بچوں کو فرما بردار بناتا ہے، نعمتیں لاتا ہے. لہٰذا میری گزارش ہے اپنے تمام دوستوں سے، دیکھنے والوں سے، کلپ سننے والوں سے کہ استغفار نہ چھوڑیں. کیا معلوم کون سے ہمارے ہاتھ سے کوئی گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں پھنس گئے. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سب کی پریشانیاں دور کریں، ہمیں توفیق عبادت عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما پروردگار، اور ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.